السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ قال کہا خضر علیہ السلام نے، الم اقل لك کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انك لن تستطيع معي صبرا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی میرے علم سکھانے کا طریقہ مختلف ہے تمہارے طریقے سے، اور اس میں صبر کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک علم ہوتا ہے ظاہری علم، آپ ایک کتاب لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں تجربے اور مشاہدے کی روح سے، تو اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن علم کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ ہے وہ علم جو ظاہر میں نہیں ہوتا، پردے کے دوسری طرف اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے، دوسرا رخ ہوتا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے۔ سطحی علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت مشقت نہیں کرنی پڑتی، اگرچہ علم کا ہر راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن باتوں کی تہہ تک پہنچنا، کسی چیز کی گہرائی تک جانا اور اوپر کے درجے سے اتر کر نیچے تک پہنچنا، یہ بہت وقت بھی لیتا ہے اور صبر بھی لیتا ہے۔ تو یہاں پر خضر علیہ السلام جو علم دے رہے تھے وہ اس سے مختلف تھا جس کا سیکھنا سکھانا عام طور پر ہم علم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت سی اور باتیں بھی پتہ چل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو اور بھی عجیب کام دیکھتے۔ بھی تو 3 چیزیں دیکھی تھی، بہت سی اور بھی دیکھتے، لیکن انہیں اپنے ساتھی سے شرمندگی محسوس ہوئی اور کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، اور فرمایا کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو اور عجائبات کا مشاہدہ کرتے۔ تو کہنے لگے اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے تھے اب اگر میں نے کوئی انٹرفیرنس کی تو بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ خضر علیہ السلام کے سکھانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن یہاں جب کشتی کو عیب لگانے کی بات آئی، کشتی کو پھاڑنے کی بات آئی، تو اس کو اپنے ذمہ لیا کہ اردت، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، اپنے ارادے سے نہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ تو یہ دراصل ادب اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا، عیب والے کلمے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ یہ اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہی شفا دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی بچہ ہے، والدین کا بہت پیارا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے خضر اس کی جان لے لیتے ہیں، بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ایک ہی چہیتی اولاد ہوتی ہے اور بڑی دعاؤں سے وہ ملی ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچانک وہ بچہ یا ایکسیڈنٹ سے یا کسی حادثے سے یا کسی اچانک بیماری سے فوت ہو جاتا ہے۔ تو والدین کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ انسان کے اندر ایمان ہو،
ایمان کی پختگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب قتل کیا گیا تو بہت غمگین ہوئے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے، یعنی وہ ایسے ایسے کام کرتا کہ وہ ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتا۔ اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کر رہا ہے اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو بہت ناگوار ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا، اسے ساری زندگی اس کا جواب نہیں ملتا، لیکن جواب اس کا کیا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اس کی تقدیر تھی۔ اللہ کا فیصلہ ہماری چاہتوں اور ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتا ہے، ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، چاہے اس چیز کی وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں میں انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کفر پر تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، یعنی اگر وہ بڑا ہوتا تو انتہائی برا انسان ہوتا اور ماں باپ کا بھی ایمان خراب کر دیتا، ان کو بھی اپنے ڈھنگ پہ لے آتا۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کے بچے کو واپس لے لیا۔ یاد رکھیے تقدیر کے فیصلوں پر اللہ کو الزام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا علم زیادہ ہے ہمارے علم سے، اللہ زیادہ مہربان ہے انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اس سے آسان کام چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان کام کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہ دینا، یعنی تمہاری زندگی میں جب ایسی چیزیں آ رہی ہوں جو تمہیں سخت ناپسند ہے تو اس پر اللہ کو بلیم نہیں کرنا کہ وائی می، میرے ساتھ آپ نے کیوں ایسا کر دیا اور یہ تو زیادتی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یعنی اس کی بجائے کوئی اور بچہ ان کو ملے جس سے خیر و بھلائی آئے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر ایسا کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یعنی یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ رب کے حکم سے کیے ہیں۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یاد رکھیے صبر بہت بڑی دولت ہے، کامیابیاں صبر کے ساتھ ہے۔ وقتی طور پر اگر ایک چیز کا نقصان ہوتا بھی نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اس کو توکل کریں، بھروسہ کریں، دعا کریں، اسباب اختیار کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے اندر سے آپ کے لیے خیر نکال دے گا، آپ کو راضی کر دے گا۔ یہ جو تیسرا انسیڈنٹ ہے جس میں خضر ان لوگوں کی دیوار بناتے ہیں جس بستی سے انہیں کھانا نہیں ملا، تو ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دیوار بنائی ہے یہ یتیم بچوں کے خزانے پر بنائی ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کہ جب یہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اس لیے ان کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ بڑے ہی کام کی بات ہے۔ پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اصول، بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں خود نیک بن جائیں۔ بچے آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور آپ کی نیکی کے اثرات ان تک پہنچیں گے۔ تو جب بچے ستائیں، جب بچے پریشان کریں، نیک راستے پر نہ آئے تو دیکھیں ہم نے تو اس عمر میں کوئی غلط کام نہیں کیا، ان پہ توبہ کریں۔ یا پھر یہ کہ آج میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں اللہ کی نافرمانی کی کر رہی ہوں، کیونکہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کا نافرمان کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان نیک ہوتا ہے تو صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انسان کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں اس کی اولاد کو ملتی ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کرتا ہے۔ اس کی اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے۔
تاکہ انسان اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پائے. قرآن مجید میں آتا نا کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے. الحقنا بہم ذریتہم، کیونکہ انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہو کسی بھی خوشی کے مقام پر. لیکن یہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اولاد کو لازمی فائدہ ملتا ہے. کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں، خوشحال انسان کو، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے، یعنی میں ذرا سست پڑ جاتا ہوں، نفل چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے. یعنی اگر میں نے عبادت میں کوتاہی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال میرے بچوں پر بھی پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے، اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی یہ چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی خاطر میں خود نیک بن جاؤں. ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں زیادہ کر دیتا ہوں، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی مجھے تمہاری طرف سے پریشانی نہیں آئے گی. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک تھا. میں اپنی عبادت اس لیے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اللہ میری عبادت کو قبول کر کے کل تجھے بھی نیک بنائے. اسی طرح ایک شخص تھا کہ جب اس کا کوئی بیٹا اخلاقی طور پر بگڑ جاتا، یعنی کوئی غلط کام کرتا، تو وہ شخص صدقہ کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں اور انہیں صاف کریں. تو گویا صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اللہ کے راستے میں دینا، بخل سے نکلنا انسان کو خود بھی فائدہ دیتا ہے اور اولاد کی بھی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس میں شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا میں نے کہ میرے تفسیر کے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی خاتون آ کے یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی دعا بتائیں، میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، چھوٹے بچے جیسے تنگ کرتے ہیں نا، تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کسی غریب کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ خود ہی کھانے لگے گا. تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا، کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ. یعنی جہاں دیکھو کہ کمی ہے جس راستے میں، وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی شروع کر دو. جب تم دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو گے، کسی اور کے لیے سوچو گے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں، اپنے نہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے، دیورانی جٹھانی کے، اور بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں نا. تو دوسرے بچوں سے پیار کرو، دوسرے بچوں کا خیال کرو، انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو دیکھو کہ کس طرح تمہاری اولاد میں اس کی خیر و بھلائی لوٹتی ہے. تو وہ صدقہ کر کے کہتے اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے ہے. یعنی میں نے یہ صدقہ کیوں کیا ہے؟ کس مشکل کی آسانی کے لیے؟ اپنے بچے کے تزکیے کے لیے کہ اس کو تو نیک بنا دے. بے شک اس کی یہ اخلاقی بے راہ روی جو ہے، اس کا بگڑنا میرے لیے اس کی بیماری سے بھی زیادہ شدید ہے. وہ بیمار ہو جاتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا وہ بگڑ چکا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ صدقہ کرتا ہے، اور کئی خرابیوں میں مبتلا ہو گیا. آج آپ دیکھیں بہت سی مائیں اپنے بچوں کی اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، یا دین سے دوری کی وجہ سے. اخلاقی طور پہ بہت اچھے ہیں لیکن دین سے دور ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور کچھ گڑبڑ کرتے ہیں کمائی میں یا کسی اور چیز میں. تو ایسے میں کیا کریں؟ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے بدلے مجھے اور ان کو تزکیہ عطا کر دے. ایک اور شخص تھا جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کچھ صدقہ کر سکتا، یعنی ہاتھ تنگ تھا اس کا، بس بمشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ جس کو کہتے ہیں وہ تھا. تو جب اس کا بیٹا اس پہ غالب آتا، بات نہ مانتا، تو وہ رات کو تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا اور کہتا اللہم ان ہذہ صدقتی فتقبل منی واصلح لی. اے اللہ بے شک یہ میرا صدقہ ہے، میرے پاس مال تو نہیں لیکن یہ جو نماز پڑھی ہے یہ میرا صدقہ ہے، تو اس کو میرے سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. کتنا بہترین نسخہ ہے. عام طور پر بچوں کی تربیت کے بہت اصول بتائے جاتے ہیں،
مگر یہ جو قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے اور گہری حکمت کی باتیں، یہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو جب بچوں کی طرف سے پریشان ہوں تو صدقہ کر کے ساتھ دعا کریں، اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں اور دوسرے بچوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے کام کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد کو بھی اللہ سدھار دے گا۔ اللہ سب کے بچوں کو نیک ہدایت دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے، چاہو تو سزا دو ان کو، چاہو تو احسان کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ کتنا عادل بادشاہ تھا۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، دور دراز علاقے میں۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا، یعنی چٹیل میدان میں تھے اور کوئی ان کے پاس عمارتیں نہیں تھی، درختوں وغیرہ کا سایہ لیتے ہوں گے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے، اللہ کے علم میں تھا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی ان کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، اشاروں وغیرہ سے، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی تاکہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو، یعنی مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، ہیومن ریسورس چاہیے۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان بند یا دیوار بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا، یہ دیوار ایسی تھی کہ یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے خضر نے کیا کہا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ ذوالقرنین ان کو بھی اللہ نے علم کی قوت دی تھی اور ان کو بھی اللہ نے بہت دنیاوی علم کی قوت عطا کر رکھی تھی، بادشاہ تھے، اور آپ دیکھیں نا کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ اس زمانے میں اتنی مضبوط دیوار انہوں نے بنا دی۔ لیکن دونوں نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف دینی علم، حکمت، ایک طرف دنیاوی علم۔ بندہ مومن کو جب یہ سب کچھ نصیب ہو، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی، اور گہری بصیرت بھی، تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرے، اپنی طرف نہیں۔ اپنی قابلیت اور اپنا کمال نہ بتائے، یہ کہے یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ علم کا کوئی ایسا نقطہ کسی کو بتاتے ہیں، دوسرے خوش ہو جاتے ہیں، تو کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا، تو کہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے دل میں ڈالا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے۔ ظاہر ہے زمین کی تہوں سے سارے انسان نکل کر سطح پہ آ جائیں گے۔ اب بھی کراچی کے لوگ اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں کیا حال ہوگا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت زندہ ہیں۔ آج تک اس زمین پہ جتنے بھی بسے، اور پھر اس پہ نہیں، ساری زمین پر جہاں جہاں جتنے بھی قومیں آئیں، سب نیچے سے نکلیں گی، اٹھیں گی اور پھر زمین کے اوپر آ جائیں گی۔ تو پھر سوچئے کہ حال کیا ہوگا۔ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن وہ ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے،
یعنی اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے کہ انسان کا دل اللہ کے کلام میں نہ لگے، اللہ کی نصیحت کو سننا نہ چاہے، اس کے ذکر سے منہ موڑے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں، یا پھر ایمان کی کمی ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات ہم غور سے سنتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ محبت ہوگی تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، ان کو فالو کریں گے. تو محبت اتباع کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہاں چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں رکھتے بلکہ بعضوں کا جو لوگ بغض رکھتے ہیں تو وہ غور سے بات نہیں سن سکتے، اور پھر انسان کو اس کے آنکھ، کان، دل کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، یعنی کچھ پڑھ کے سمجھ نہیں آتا تھا ان کو، اور پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے. بچے جیسے عام طور پر ذرا آپ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں یا کچھ تو وہ سننا نہیں چاہتے نا. تو میں کبھی کبھی ایسے پوچھتی تھی اپنے بچوں سے کہ چلے مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ کو دلچسپی کیوں نہیں سننا چاہتے، آخر اس میں مشکل کیا ہے، اللہ کی بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ تو پھر اس وقت سوچنے لگتے ہیں بچے کہ اچھا یہ سننے کی بات ہے، سننی چاہیے. کیونکہ بچے آپ کی بھی نصیحت نہیں سننا چاہتے، قرآن کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، کوئی حدیث بھی نہیں سننا چاہتے. بس ہر وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں انہیں اس کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہیں. تو ان سے سوال کرنا چاہیے آخر کیوں نہیں دلچسپی؟ اللہ کی عظمت نہیں ہے دل میں؟ کون ہے وہ؟ کیونکہ پہچان نہیں ہم نے دی ہوتی نا ان کو، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. ان کے نزدیک یہ دنیا ہی بہت بڑی چیز ہے. تو جب دنیا کی بڑائی ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر دنیا ہی کی باتیں بہت اچھی لگیں گی، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس کی بات سب سے اچھی لگے گی. پھر فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں. یہ وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی، یعنی صحیح کام نہیں کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور وہ سمجھتے رہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. تو یاد رکھیے انسان کی سوچ اور عقیدے کی خرابی انسان کے عمل کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت درست نہیں. جیسے روزہ، اگر لوگ روزہ ہی رکھے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی کوئی نیت ہی نہیں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم سمجھ کے اس کی خاطر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا وہ فائدہ تو نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتے. اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور نیت کی خرابی جو ہے وہ اعمال ضائع کر دیتی ہے. دکھاوا اور ریاکاری اور لوگوں کی طرف توجہ اور لوگوں کو خوش کرنا اور ان کی آنکھوں کا تارا بننا، یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ کے ہاں اس کے عمل قبول ہوں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی وجہ سے جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی، بوریت صرف دنیا میں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ عبادت خواہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، علم کا سیکھنا سکھانا ہو، بندوں کی خدمت ہو، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال جو پہاڑوں جتنے ہوں گے، قیامت کے دن ان کا کچھ بھی وزن نہ ہوگا۔ تو نیت کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ سورۃ مریم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، سرگوشیاں کرتے ہوئے، دل ہی دل میں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم اونچی آواز سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں اور دھیان ہمارا ادھر ادھر ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دل غافل ہوتا ہے، تو غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ دعا خواہ وہ آپ دل ہی دل میں مانگ رہے ہوں لیکن پوری توجہ سے مانگ رہے ہوں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کیا دعا مانگی؟ عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے رب، میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا، تو نے ہمیشہ میری دعائیں سنی۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو دعا مانگتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے کہ رب میرے پاس کچھ نہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس تو اچھے عمل بھی نہیں، میرے پاس تو صحیح علم بھی نہیں، مجھے تو اس کام کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن میرا ایک شوق ہے، میری ایک ضرورت ہے، میری ایک خواہش ہے کہ یا رب تو مجھ سے یہ کام کروا لے۔ یا جو بھی آپ کو مانگنا ہو تو پہلے کس چیز کا اظہار کریں؟ اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا وسیلہ پکڑا کہ یا اللہ، میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور مجھے اپنے پر تو کوئی امید ہی نہیں کہ میں اس کے قابل بھی ہوں، لیکن تیرے پاس سب کچھ ہے، تو بغیر سبب وسیلے ذریعے کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنی قوت سے برات کرنے چاہیے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا۔ تو یہ دعا کا ایک ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے، کسی جنگ پہ جاتے، تو یوں دعا کرتے، اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اے اللہ، تو میرا بازو اور میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کر رہا ہوں، یعنی میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، جو میں پلان کر رہا ہوں، تدبیر کر رہا ہوں، یہ بھی تو نے مجھے سکھایا ہے، تو نے ہی دیا ہے سب کچھ، اور تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے بندے سے، تکبر پسند نہیں۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ تو ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، آپ اپنے ہونٹوں کو کیوں ہلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی کہ میرے فالوورز بہت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اب آپ اپنی امت کے لیے 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں، یا تو ہم ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دیں جو ان کا خون بہائے، یا بھوک کو مسلط کر دیں، یا ان پہ موت بھیج دی جائے۔ تو اس پر انہوں نے اپنی قوم سے مشورہ کیا کہ اب کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دشمن کے تسلط کی ہم طاقت نہیں رکھتے، بھوک ہم سے نہیں برداشت ہوگی، اس کے لیے صبر نہیں ہوگا، البتہ موت ہم پہ مسلط کر دی جائے۔ تو ان پہ موت مسلط کر دی گئی اور صرف 3 دن کے اندر ان کے 70,000 آدمی مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اب میں تمہاری کثرت دیکھ کر یہ کہتا ہوں، اللہم بک احاول و بک اصابل و بک اقاتل۔ اے اللہ، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں ہیلا کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، اور تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں جنگ کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کا فخر اور غرور پسند نہیں۔ ہم جو بھی کوئی اچھا کام کر پاتے ہیں نا، وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہوتا ہے۔ تو خود نہیں کریڈٹ لیں اور اس پر فخر نہیں کریں اور اس پر اکڑے نہیں۔
کبھی یہ نہ کہیں میرے بچے تو بہت اچھے اور میں نے ان کی بہت اچھی تربیت کی اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا. نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے ان کو سکھا پڑھا دیا کچھ. ورنہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ تم ہو نہ کرنے والے، کر کے دکھاؤ. اپنے ہی بچے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کام خراب ہونے لگتے ہیں. تو جو کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جاب ہے، کچھ ہے، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس کی توفیق سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اولاد کیوں چاہیے؟ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی صرف میرے میں مشکل نہیں، بیوی میں بھی ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے میرے رب اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. یاد رکھیے کہ زکریا علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کے لیے وارث مانگ رہے تھے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے نہیں. عام بندے جب اولاد مانگتے ہیں تو کس لیے؟ کہ ہمارے بعد ہمارے مال و دولت کی کوئی حفاظت کرے. لیکن ان کو کیا فکر تھی کہ ان کے رشتہ دار ان کے بعد کہیں لوگوں سے برا سلوک نہ کریں، کہیں وہ بگڑ نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بیٹا دے جو نبی ہو اور وحی الہی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے بعد ان کے وارث ان کا مال لے جائیں گے، چونکہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تو ان کا مال باقی وارثوں میں چلا جائے گا. انہیں یہ نہیں فکر تھی، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو اپنے رشتہ داروں سے نفرت تھی. نہیں، انہیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے کنبے قبیلے کی فکر تھی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا. آل یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل. یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر کی حیثیت سے آئے. تو انہوں نے اس لیے بیٹا مانگا اللہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. یاد رکھیے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور یہاں بھی کہ پیغمبروں کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے، اور اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ سلسلہ کس طرح چلے گا اور یہ چلتا رہے. اور اس کے لیے بھی صرف اسباب کافی نہیں ہوتے، اللہ سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس لیگیسی کو قائم رکھ، آگے بڑھا، نہ کہ یہ یہیں پر ہی سلسلہ ختم ہو جائے. جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ اچھے طریقے سے ان کی دعا قبول کی. یعنی ان کی دعا کی قبولیت اللہ کی طرف سے دراصل ان کی تکریم تھی. اللہ نے اپنے بندے کی سن لی اور انہیں بیٹا بھی عطا کیا جو ان کے لیے آئندہ کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ تھا، ان کے کام کو آگے بڑھانے کا. اور پھر کیسی عزت کی کہ اس بچے کا نام بھی خود رکھ دیا. دنیا میں یہ ایک واحد بچہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رکھا. یعنی ان کی دعا میں جو خلوص تھا، ان کی نیت میں جو خوبصورتی تھی کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بیٹا چاہ رہے تھے، اپنے فائدے کے لیے نہیں. ہم ہر چیز اپنے فائدے کی سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، میرے کام اور میری چیز اور میرے مال کا کیا ہوگا. انہیں فکر تھی ان لوگوں کی اخلاقی حالت کا کیا ہوگا، ان کے دین کا کیا ہوگا اگر ان کے اندر کوئی سمجھانے والا نہ ہوا. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا ہی کیوں مانگا، اور بھی تو کسی شخص کو اپوائنٹ کر سکتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان میں سے کوئی بھی اہل نہیں تھا، اور کسی کو بھی نبوت ملتی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ نبوت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص بندوں کو چنتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تو مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو میرے پیچھے آل یعقوب کا وارث ہو، نیکی کے یہ سلسلے چلتے رہیں. تو اللہ نے ان کی دعا اتنے خوبصورت طریقے سے قبول کی. عرض کیا، اے میرے رب، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے؟ پہلے بھی کہہ چکے تھے بیوی بانجھ، اب دوبارہ کہا، اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. یعنی اسباب تو نظر نہیں آ رہے. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، کچھ مشکل نہیں. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا سوائے اللہ کی تسبیح کے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو، ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹے کو نبی بنا دیا گیا. فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ،
اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا تھا، یعنی اسے علم اور حکمت عطا کیا، فیصلے کی قوت عطا کی، بہت سی خوبیاں دیں، وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی، وزکات اور پاکیزگی عطا کی، وکان تقیا، اور وہ بہت متقی تھا، بہت تقوی والا، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کا بہت حق شناس، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، کیونکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے اندر والدین کا حق نہیں پہچانا جاتا تھا، اسی لیے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تم عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، بطور خاص ان کو تاکید کی گئی۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بچہ دیا کہ جو والدین کا حق شناس تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار نہ تھا، نافرمان نہ تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یاد رکھیے یہ تینوں مواقع انسان کے لیے بڑی وحشت کے ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے ایک چھوٹی سی جگہ سے اتنی بڑی دنیا میں آ جانا وہ بچے کے لیے ایک گھبراہٹ کا باعث ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں وہ رو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ایک ایڈجسٹمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح زندگی کے خاتمے پر موت کے منہ میں جانا بھی انسان کے لیے بڑی وحشت کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچیے نا، موت کا تو سوچ کر ہی انسان کو خوف آتا ہے، تو کہاں یہ کہ جب ہم پہ موت آئے گی تو پتہ نہیں کیسا وقت ہوگا۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کو آسان کر دے، مبارک کر دے، سلامتی والا کر دے۔ اور تیسری وحشت اس دن ہوگی جب قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں وحشت کے موقع جو ہے ان کے لیے سلامتی کے بنا دیے، ان پر سلامتی، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا، بشرا سویا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کس طرح اپنا دفاع کرتی ہیں، کیونکہ وہ تو ہیکل میں مسلسل عبادت پر تھیں اور وہیں پر فرشتہ ان کے پاس مرد کی شکل میں آیا تو وہ گھبرا گئیں، یکا یک بول اٹھیں، اگر تو متقی انسان ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ یعنی مریم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا ڈر دلایا، اور پھر کسی بھی شر کو دور کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان اللہ کا ذکر کر کے اور اللہ کی صفت رحمان یعنی اس کی رحمت کا ذکر کر کے ایک طرح سے اللہ کو پکارے بھی اور اس کا واسطہ بھی دے اور دوسرے کو بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی نصیحت کرے۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، جیسے زکریا علیہ السلام سے کہا گیا ایسا ہی ہوگا، یہاں بھی کیا کہا گیا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا غم نہ کر، اللہ تحزنی، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پانی تو فراہم کر دیا گیا، پانی کا چشمہ تو بہہ گیا، لیکن کھجور کے لیے کہا کہ جاؤ اور درخت ہلاؤ اور کھجوریں توڑ کے لاؤ اور کھاؤ، یعنی رزق کے لیے سبب اختیار کرو۔ یعنی اللہ دینے والا ہے، اللہ نے اگا دی ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں، توڑ لو اور کھاؤ۔ تو ایک طرف انسان کو رزق کی فراوانی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور دوسری طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حال میں بھی مریم علیہ السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا جبکہ وہ پینز لے رہی تھی۔ تو اس میں ایک کام کی بات اور حکمت کا نقطہ ہے
کہ جب پینز آ رہی ہو تو وہ وقت صرف آرام کرنے کا نہیں کہ انسان آرام سے لیٹ جائے کہ آسانی ہو جائے گی، نہیں، ان مع العسر یسرا، اس وقت انسان چلتا پھرتا رہے، ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کرے. اور پھر ایک اور نقطہ جو یہاں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت کھجور کھا کر طاقت حاصل کرے، کیونکہ ولادت کا مرحلہ ایک مشقت کا مرحلہ ہے، تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. یعنی نفاس والی عورت کے لیے تر کھجوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں، بہترین ٹانک ہے، بہترین قوت دینے والی چیز ہے. اور بعد میں بھی چاہے انسان دودھ میں ڈال کے ان کو استعمال کرے یا ویسے استعمال کرے. اور عمومی طور پر بھی کمزوری کا علاج ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی افطاری کا اہتمام کھجور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ سارے دن کی بھوک کے بعد انسان کے اندر ایک ویکنس آ چکی ہوتی ہے، تو جب انسان کھجور کھاتا ہے تو اس کی ویکنس چلی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں، یعنی سارے کھانے ایک طرف اور کھجور ایک طرف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں. آپ نے 2 یا 3 بار تاکید سے یہ بات فرمائی. اور نہ صرف یہ کہ افطار کے وقت بلکہ سحری کے وقت بھی کھجور کھانا بہترین سحری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. اور افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر خشک کھجور بھی کھا لیتے، اور وہ بھی اگر نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے. ایک دم بہت سا پانی نہیں پینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پانی کے چند گھونٹ. اگر آپ کو ایک گلاس بھی پینا ہے تو ایک ہی سانس میں اس کو مت پی جائیے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیجیے اور اس کے بعد نماز ادا کیجیے، باقی کھانا پینا بعد میں. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، کسی سے بات نہیں کرنا. اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. ان کی شریعت میں چپ کا روزہ بھی تھا، اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے نہیں، ورنہ ہم یہ درس نہیں دے سکتے تھے. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، خود چپ، خود نہیں جواب دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا قال انی عبداللہ. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات جو کی تھی وہ کیا تھی؟ انی عبداللہ. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، اور مجھے مبارک بنایا، بابرکت بنایا. مبارک کیا چیز ہوتی ہے؟ جس سے خیر و بھلائی حاصل ہو. اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی ہوں مبارک ہوں. سبحان اللہ، یہ ہے ایک نیک انسان کی صفت. وہ جہاں بھی ہے وہ فائدے کا ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے وہ خیر ہی چھوڑ کے آتا ہے، وہ لوگوں کا بھلائی کر کے آتا ہے. کوئی چھوٹی سی ملاقات ہو اس میں بھی وہ دوسروں کو دعا دے گا، دوسروں کا حال چال پوچھے گا، دوسروں کو کوئی اچھا مشورہ دے دے گا. تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو آپ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کب ہوگی، کیونکہ آپ کو ان سے فیض حاصل ہوتا ہے. اور جو لوگ آپ پر بوجھ بن جائیں اور کسی کام کے نہ ہو، ان سے آپ کو کوئی فیض خیر حاصل نہ ہو، تو پھر ان سے بیزاری ہونے لگتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جہاں بھی ہو، اپنوں میں ہو، پرایوں میں ہو، اجنبیوں میں ہو. بعض اوقات ہم کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ والے مسافر کا خیال نہیں کرتے یا اس کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے، بعض اوقات اس کی جگہ بھی لے لیتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں بھی ہوں لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہوں، کہ دعائیں دیں آپ کو. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یعنی ان کی پابندی کا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا. یاد رکھیے بنی اسرائیل سے یہ خوبی ختم ہو گئی تھی، جیسے آج کل ہمارے ہاں سے ختم ہو گئی کہ اولاد کو بس اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، ماں باپ کی فکر نہیں، ماں باپ کو نہیں پوچھتے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور یہاں والدتی کا مطلب کیا ہے کہ ان کے باپ کوئی نہیں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں والدین کا لفظ آتا ہے، دونوں کا، کیونکہ ان کے دونوں تھے، اور یہاں صرف والدہ ہیں.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ کو بیٹا نہیں چاہیے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. اس کے کام تو ایسے ہوتے ہیں. انسانوں کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں اپنے کام چلانے کے لیے، اپنے کاروبار میں مدد کے لیے، ماں کو گھر کے کاموں کے لیے بچوں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے انسان اولاد کی خواہش کرتا ہے. لیکن اللہ کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں. اسے تو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، قیامت کا ایک نام حسرت کا دن بھی ہے. حسرت، شدید ندامت، ریگریٹس، ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو، اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہو اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو. کبھی آپ نے بچپن میں اوپر اڑنے والے غبارے اڑائے کہ جن سے آپ کھیل رہے ہیں اور پھر وہ ایک دم ہاتھ سے چھٹا اور آپ حسرت ہی کرتے رہ گئے کہ دوبارہ پکڑے اور وہ ہاتھ میں نہیں آتا. تو حسرت کا دن جو ہے، یعنی قیامت کا دن حسرت کا دن ہے کہ جس میں انسان کو شدید قسم کی تکلیف ہوگی کہ کاش میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا اور دنیا میں کچھ کر کے آتا. وہاں ہر شخص حسرت کا ایک طرح سے شکار ہوگا. کافر تو ہوگا ہی کہ میں ایمان کیوں نہ لایا، عمل کیوں نہ کیے. مومن بھی ہوگا ٹو سم ایکسٹینٹ. مومن کو بھی حسرت ہوگی. کس پر؟ اپنی کمی کوتاہی پر. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی اچھی بات کا پتہ چلتا ہے تو ہم اپنے ماضی پہ افسوس کرتے ہیں کہ اللہ اتنا وقت ایسے کیوں گزر گیا، ہم کچھ کر لیتے. تو قیامت کے دن انسان کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہم نے اس معاملے میں کیسی کوتاہی کی. یاد رکھیے ہر جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی قیامت کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی اکٹھے مل کے بیٹھیں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ عز و جل کا ذکر نہ کرے واک کرتے ہوئے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، ایسے ہی سو جائے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. ایسے سارے مواقع پر انسان پشیمان ہوگا، کاش میں اس وقت اللہ کا ذکر کرتا. کیونکہ زبان تو انسان کی ہر وقت چل سکتی ہے نا، زبان سے اللہ کو یاد کرنے میں تو کچھ مشکل نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں خبردار کیجئے یوم الحسرہ سے. انذرہم، انذار کہتے ہیں آگاہ کرنے کو، ایسے آگاہ کرنا جس میں ایک طرح سے دھمکی بھی ہو. یعنی آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، بہت سچے انسان تھے. جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. دیکھیے کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، یعنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر
ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، اس میں بھی کتنا ادب ہے۔ یہ نہیں کہا ابا جان میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اینڈ آئی نو ایوری تھنگ، یہ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا، یعنی دینے والا کوئی اور ہے، اس نے مجھے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنا ادب ہے اس میں۔ اور ہر داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بس جو چیزیں میں نے سیکھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اللہ نے مجھے سکھائی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ جو ملا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ لوگوں کو کبھی یہ نہ جتائیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ علم کا تکبر بدترین تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے، لیکن افسوس کہ ہماری گفتگو میں اکثر یہ ہوتا ہے یس آئی نو، وی ڈونٹ نو۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا، ہم تو اسے اتنا ہی جانتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس بھی جو کچھ اللہ نے سکھا دیا ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم ماں کے پیٹ سے ہی سب کچھ لے کر آئے ہیں؟ نو، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی سبب بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے۔ کتاب اللہ نے اتاری، یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ ہی کے ذریعے یہ فیض ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ تک ابھی نہیں پہنچا، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے بڑا کوئی بھی ہو، باپ ان کے مسلمان نہیں تھے، یہ نقطہ یہاں یاد رکھیے۔ ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، احترام۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بڑوں کا احترام نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ اللہ نے بڑوں کو حق دیا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ کوئی عمر میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی آپ کا امیر بنا دیا گیا ہے، تو یہ اب ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے، آپ کو اس کا ریگارڈ کرنا ہے، یہ آپ کو دین کا تقاضا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی، یعنی اس کے لیے راستہ نہیں بنا رہے تھے۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ خود نہیں راستہ بنا سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو عزت کس کس چیز میں؟ یعنی گفتگو میں تو عزت ادب احترام ہوگا ہی، اسی طرح اس کو جگہ دینے میں، راہ بنانے میں، اس کی مدد کرنے میں، یہ سب بھی عزت میں ہی شامل ہے۔ یا اس کا کوئی مطالبہ ہو، یا کوئی بات ہو، یا کچھ چاہ رہا ہو کچھ، تو والدین کی عزت اور احترام تو ہے ہی، اف نہیں کہنا، لیکن والدین کے علاوہ بھی جو اور لوگ ہم سے بڑے ہیں عمر میں یا رتبے مقام میں یا علم میں، تو ان کے اس مقام کو تسلیم کر کے ان کا ادب احترام ہم پر لازم ہے۔ دیکھیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے یعنی اللہ کے حکم کے آگے پھر جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ کسی کی عزت کرنے میں آپ کی اپنی عزت ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ روڈ ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ ہی کی عزت نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ سے چھوٹے، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دادی سے کیسے بات کر رہے ہیں، آپ بڑوں کے ساتھ، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں، تو پھر وہی طریقہ اور وتیرہ وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ہر بات میں ان سے اگری نہیں کر سکتے، لیکن ڈس ایگری کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں اور آپ ان کو ڈانٹ ڈانٹ کے بات کرنے لگیں، یا آپ ان سے منہ موڑ کے بات کریں، یا آپ اپنا سر جھٹکیں یا کندھے اچکائیں۔ نو، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں۔ کوئی بھی ہے، مسلم ہے، نان مسلم، سب فتح مکہ کا موقع ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے جب آپ کے سامنے لا کر انہیں اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اعزاز کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگ کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس جاتے۔ تو بہرحال اس وقت ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے، ہر بال ان کا سفید تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سفید بالوں کا رنگ بدل دو، لیکن کالا رنگ نہیں کرنا، یعنی ڈارک بلیک جو ہوتا ہے نا، پچ بلیک کلر جو ہوتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جو بھی لوگ ڈائی کرتے ہیں، ورنہ رنگ کرنے میں ممانعت نہیں، یعنی بالوں کو رنگنا جو ہے وہ دین میں منع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ کنورسیشن ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، جو اپنے والد کے ساتھ، جو کہ ابھی بہت ہی مخالف تھا اپنے بیٹے کا، لیکن
کس طرح وہ ادب کرتے ہیں. کہتے ہیں ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. باپ کک آؤٹ کر رہا ہے بیٹے کو اتنے ادب احترام کے باوجود. ایسا بیٹا تو کسی کو کیا نصیب ہو، یعنی کیسا خوش قسمت انسان ہو کہ جس کو اتنا اچھا بچہ جو اللہ کا دوست ہے وہ نصیب ہو. لیکن ہر کوئی قیمت نہیں پہچان سکتا جواہر کی، ہر شخص ہیرے نہیں پہچاننے کے قابل. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. اللہ اکبر. یعنی باپ نکال رہا ہے، وہ کہتے ہیں اوکے آپ پر سلامتی ہو، دعا دے کے نکلتے ہیں. یہ ہوتی ہے با ادب اولاد. پھر انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. زکریا علیہ السلام بھی مایوس نہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی مایوس نہیں. اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی. اللہ اکبر. جب باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے لا تعلقی کا اظہار کیا تو ان کو چھوڑ کر چلے آئے، ہجرت اختیار کی، تو اللہ نے کیسا اچھا نعم البدل دیا. اتنی بابرکت اولاد کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے، پھر بنی اسرائیل اور ان میں سے بے شمار پیغمبر، ایک کے بعد ایک، یعنی نیک انسان. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے. یاد رکھیے جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور کبھی کبھی انسان اللہ کی خاطر اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے بھی جنت میں گھر کا وعدہ ہے کہ انسان جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن بس ایک شرط ہے ہر چیز میں، نیت اللہ کی رضا ہو، لوگوں کو دکھاوا نہ ہو. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اب لوگ کیا سوچیں گے، اب لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا. اللہ ہم کو اس سے نجات دے دے. اور ہم ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا سوچے گا اگر ہم نے ایسا اور ایسا کیا. ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چنے ہوئے شخص تھے اور رسول نبی تھے. ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. نادینا، ہم نے آواز دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کلام کرتے ہیں تو اس میں آواز ہوتی ہے، آواز کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کیونکہ ندا اور مناجات میں یہی فرق ہے. ندا بلند آواز ہوتی ہے جو سنی جا سکتی ہے، اور مناجات چپ کے سرگوشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اس کو پکارا، یعنی آواز کے ساتھ، اور پھر اس کو ہم نے قریب کیا. اللہ کا قرب، نجیہ، سرگوشی بھی کی، دونوں طرح سے بات کی. سبحان اللہ. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے ندا اور مناجات کا اس بات ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کا انکار کرتے ہیں یا ندا کا یا مناجات کا، لیکن یہ آیات صاف اس پر دلیل ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ندا کا ذکر آتا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ وَإِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ نَادَيْنَا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جب پکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کو اب پکارا، آواز دی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے، اس کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ بھی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اور وہاں بھی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. مجاہد کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی یہاں سے جو آسمان ہمیں تو اوپر دکھتا ہے نا، اس کے اوپر ایک اور آسمان، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور 7 آسمان. اور ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ
500 سال کی مسافت کا، اور پھر اس کے اوپر عرش ہے، لیکن 7ویں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 پردے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ باقی رہ گیا۔ جب اس کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارینی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بہت قریب کیا تھا اور آپ سے بھی سرگوشیاں کی تھی۔ وہاں جبریل نہیں پہنچے تھے، اس مقام تک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب یہ چیزیں جب انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو انسان کے اندر آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اتنے بلند مقام رکھتے تھے، ان کو تو اللہ نے اپنا قرب دیا، ہم قرب کیسے حاصل کریں، ہم اللہ کے مقرب کیسے بنے؟ یاد رکھیے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اور سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا قرب زیادہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کی ہے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور وہ کیا ہے؟ فرض۔ یعنی فرض جو ہے، یعنی میں نے اپنے بندے پہ جو فرائض عائد کیے ہیں ان سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں جو مجھے پسند ہو جس کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جب ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اسی لیے فرض نمازوں کا زیادہ اہتمام کریں۔ بعض لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں، فرض نمازیں تاخیر سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم رات تراویح پڑھ سکیں، تہجد پڑھ سکیں۔ ان کے خیال میں تہجد شاید زیادہ افضل ہے لیکن فرض نماز سے نہیں۔ فرض نماز کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی طرح آپ اپنا کوئی بھی فرض جب ادا کرتے ہیں، اب فرض روزے رمضان کے رکھنا زیادہ محبوب ہے اللہ کو بنسبت اس کے کہ آپ عام دنوں میں نفلی روزے رکھیں۔ اسی طرح حج کرنا اگر آپ پر فرض ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ آپ عمرے پہ عمرہ کرتے رہیں اور حج ادا نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا دیدار پانے کے لیے بہت مفید ہے بنسبت اس کے کہ عام ویسے ادھر ادھر دائیں بائیں صدقہ کرتے رہیں اور زکوٰۃ کی نہ کیلکولیشن کریں، نہ فکر کریں، نہ اہتمام کریں، اور نہ سال آنے پر اس کو پورا نکال دیں۔ تو زکوٰۃ میں تو انسان کوتاہی کرے اور صرف صدقے پر گزارا کرے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو سب سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ فرائض ادا کر کے ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوافل کی کثرت سے۔ فرمایا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو نوافل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، یہ کوئی فرض تو نہیں نا، یا کسی سے پوچھتے ہیں اچھا یہ فرض ہے، کئی چیزوں میں ہم سوال کرتے رہتے ہیں اچھا یہ کام یہ فرض ہے، یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر فرض نہیں بھی اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا اس میں کچھ رخصت بھی ہے تو جتنا آپ کر سکتے ہیں کر کے اللہ کا قرب بھی تو پائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ ہر وقت تقسیم، فرض، نفل، سنت، یہ ضرورت کے لیے تو ہے لیکن کام چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر نمازوں کے علاوہ نوافل جیسے تہجد ہے یا پھر چاشت اشراق کے نوافل ہیں، یا اس کے علاوہ انسان جب بھی توفیق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے فوراً نماز کی طرف بڑھتے، نوافل آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے قرب کا شوق رکھیے۔ دیکھیے دنیا میں ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم کچھ لوگوں سے، کچھ چیزوں سے قریب ہوں۔ کیا چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں؟ ان کا قرب چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا قرب نہ چاہے۔ محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں لیکن پہلے ہی درجے پہ آپ کا امتحان ہو جاتا ہے کہ نماز کا کتنا شوق ہے، کیونکہ وہ قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم اگر کہیں بھی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا اور ہمیں ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے تو یہ دعوے جو ہیں یہ مشکوک دعوے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا قرآن میں، لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ملتا ہے، حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے، زکریا علیہ السلام، یہ سارے خاندان تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کا سچا تھا، خاص خوبی، اور رسول نبی تھا۔
وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب سکسیسفل پیپل ہیں۔ ان کی کوالٹیز کو جانو۔ ہم دنیا میں سکسیس ٹپس دیکھتے رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو لوگ سکسیسفل ہوئے ان کے کیا ٹریٹس ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں وہ، کیسے اتنے بڑے مقام پہ پہنچے، ہمیں بھی کچھ پتا چلے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے نمونے کو دیکھو، ان کے طریقے اختیار کرو، ان کا اخلاق کیسا تھا، یہ اپنے والدین سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ دو نے کہا کہ وہ اپنے یعنی کہ حضرت یحییٰ کے بھی والدین کا ذکر، حضرت عیسیٰ کے بھی والدہ کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل، یہ پورے نیک گھرانوں کا ذکر ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے۔ تو ہمیں بھی دین صرف اپنی ذات تک نہیں رکھنا چاہیے، اپنے گھرانوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ صرف اپنی عبادت، صرف اپنی پڑھائی، صرف اپنا سب کچھ نہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اور ان کے لیے اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعائیں اور صدقہ خیرات تو کرتے رہیں نا، یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ دو چیزیں تو مشکل نہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور چن لیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں یہ انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تو روتے تھے وہ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی کتاب پڑھ کر کتنے آنسو بہاتے ہیں، رات کو تراویح میں سنتے ہیں، دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہیں چلے سارے وقت نہیں، کسی جگہ تو دل پسیجے، کہیں تو ضرور رویا کریں، نہ بھی رونا ہے تو رونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سن کے روتے ہیں، یہ کامیابی کی علامت ہے، اور دلوں کی سختی کو دور کرنے کا نسخہ ہے، دلوں کا تزکیہ اس سے ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اللہ اکبر، یہ تو سب نیک تھے، لیکن ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئے جو نماز میں سستی کرنے والے تھے اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ فسوف یلقون غیا، نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز کو لیٹ کرنا نماز کو ضائع کرنا ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت ہی نکل جائے، یعنی اول وقت ہی نکل جائے۔ تو لوگوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اس کو ضائع کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو کفر کرتے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا گویا کفر کرنا ہے۔ تو نماز کا ضائع کرنا، اسے دیر سے پڑھنا اور پھر دو دو نمازیں بلا وجہ جمع کرتے رہنا۔ صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیا، جب ان کے پاس اندر گیا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز اب میں نہیں دیکھتا سوائے نماز کے، اور نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ اور ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اب نمازیں لیٹ کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں خصوصاً عصر کی نماز جو ہے اس میں بہت تاخیری، دھوپ کو پیلا نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھیں ہی نہ، یہاں کس کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے؟ جو نمازیں لیٹ پڑھتے ہیں، اور جو پڑھیں نا ان کا انجام کیا ہے؟ سورۃ القیامہ میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف واپسی ہے، یعنی موت کا دن۔ سو اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر گیا۔ نماز سے غفلت کی قبر میں کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا، آپ نے وہ خواب بیان کیا، ایک آدمی جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا۔ تو جو شخص حافظ ہوتے ہوئے اس کی یہ شامت آئی، قرآن کا حافظ نماز کے بغیر سویا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ پتھر مارتا ہے اور سر
پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ پتھر جتنی دیر میں اٹھاتا ہے سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے اور یہی اس کی سزا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سزا سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ غی میں جا پڑیں گے۔ غی کا ایک معنی تو گمراہی ہوتا ہے اور ایک معنی عذاب بھی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے، تو ایسے بے نمازیوں کو وہاں بھیجا جائے گا۔ تو یاد رکھیے نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی جرم نہیں۔ اپنے عزیزوں پیاروں رشتہ داروں میں سے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، جنت عدن جس کا وعدہ کیا رحمان نے عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر۔ اور یہ ان کے ایمان کا امتحان ہے نا کہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں فضول باتیں نہیں ہوں گی، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہی سنیں گے، سلامت، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے، من کان تقیا، جو متقی بن کے رہا، جو پرہیزگار ہوا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ ہے کوئی اللہ کے برابر؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، جو اس سے نہ گزرے۔ کس پر؟ جہنم کے اوپر، یعنی پل صراط سے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، انہیں بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ صحابہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے تھے تو رونے لگے، بیوی بھی رونے لگی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ رو رہے ہیں تو مجھے بھی رونا آ گیا آپ کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں نجات سے گزر جاؤں گا یا نہیں، وہاں بچ جاؤں گا یا نہیں، کیونکہ جنت تک پہنچنے سے پہلے اس پل سے گزرنا ہے ہر ایک کو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے جانا ہے۔ تب آپ سوچئے کہ صحابہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں سے سلامتی سے گزریں گے یا نہیں۔ پھر اسی طرح ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، پھر رونے لگتے۔ پوچھا جاتا کہ ابو میسرہ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ پھسلنے والی جگہ ہے، گرنے کی جگہ ہے، اس پہ کانٹے اور آنکڑے ہیں اور ٹیڑھے میڑھے کانٹے ہیں جو پکڑ لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو یہ کس کو عبور کروائے گا، کون پار کرے گا یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔
وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ حق تھا۔ پلسرات کی دونوں طرف کانٹے یا کنڈیاں لٹک رہی ہوں گی، جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ لیں گی اور وہ ان سے زخمی بھی ہوں گے، اور پھر کچھ تو نجات پا جائیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور ابو ہریرہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی اوپر سے کوئی گرے گا تو 70 سال تک نیچے جاتا جائے گا پھر اس سے نکلے گا کیسے؟ نکل نہیں سکے گا۔ اور دونوں کناروں سے پروانوں کی طرح لوگ گر رہے ہوں گے اس میں، جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا۔ پھر اسی طرح اعمال کے مطابق لوگ وہاں سے گزریں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے، لیکن گزریں گے سب کے سب، پھر اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے۔ یاد رکھیے، متقی لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو اللہ سے ڈر کے برے کام چھوڑ دیں، باز آ جائیں اور اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ یہاں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ تو دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ سے استقامت مانگے تاکہ اللہ ہم سب کو وہاں بھی بچا لے اپنی رحمت سے، اور اللہ ہمیں اس رمضان سے تقوی عطا کر دے، کیونکہ متقی ہی بچیں گے۔ اور کون ہے یہ؟ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو ان پچھلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اچھے لباس، اچھے رہن سہن، اچھے فرنیچر سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ ظاہری منظر کو نہیں دیکھتا، نہ شکل و صورت دیکھتا ہے، بلکہ انسان کا دل دیکھتا اور اس کا عمل دیکھتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ایک بھاری بھرکم شخص قیامت کے دن آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر برابر بھی وقت نہیں رکھتا ہوگا، کوئی وزن نہیں رکھتا ہوگا۔ اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوں گے اللہ دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے ہی نوازا جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، کوئی مدد نہیں کرے گا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہوں، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف جھونک دیں گے۔ یاد رکھیے کہ مجرم پہلے ہی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور مومن جو ہوں گے پھر وہ اللہ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر حوض کوثر پہ جائیں گے، پھر پل صراط سے گزریں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یاد رکھیے مومنوں کی آپس میں محبت اللہ کا انعام ہے. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ایمان لا کر، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. یاد رکھیے جس گروہ کے اندر آپس کی محبت ہے وہ اللہ کا پسندیدہ گروہ ہے، اور جہاں آپس کی نفرتیں اور اختلاف اور ایک دوسرے سے بدتمیزی، بد اخلاقی اور ایک دوسرے کو کاٹنا، یہ اللہ کے عذاب کی قسم ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو بے وقت کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کی اطاعت میں اضافہ کر دیں، اپنا اخلاق اچھا کر لیں. اللہ دوسروں کے دل آپ کے لیے خود بخود مسخر کر دے گا. مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور انہیں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے گا. حرم کہتے ہیں جو بھی بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنوں کی محبت عطا کر دیتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ محبت فرشتوں اور بندوں تک چلی جاتی ہے. سہیل کہتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے، عمر بن عبدالعزیز گزرے اور وہ امیر حج تھے، تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے اپنے ابا جان سے کہا میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا پھر کردار کیا تھا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی دوسروں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے اس کے لیے. اور اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں میں اسے نیک شہرت بنا دیتا ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی یا فرمایا آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، سب اس کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ دنیا سے خیر و عافیت اور لوگوں سے معافی تلافی کر کے جاتا ہے. اس کو یہ مہلت مل جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ مرنے والے بڑے عافیت کے ساتھ اس کو بھی ریکویسٹ کر دیں مجھے معاف کر دو، اس کو بھی، اور سب اس سے راضی، اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے اس کے کسی خاص نیک عمل کی وجہ سے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے. سورۃ طٰہٰ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طٰہٰ. ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے دلوں کے راز جانتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچے تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا. سنو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، یعنی فاستمع لما یوحیٰ، توجہ سے اس کو سنو. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اللہ اکبر. جب ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں نا اور ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو فون کرتے ہیں یا ان سے ملنے چلے جاتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ نماز کی طرف لپکتا ہے کہ یہاں مجھے اس کا قرب نصیب ہوگا. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے. پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے
تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے. اللہ اکبر. کوئی ہمیں قیامت سے غافل نہ کرے، کیونکہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ایمان نہیں لاتا اور ایک جو خواہش نفس کا بندہ بن گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ان کو آپ کا دین کی طرف آنا اچھا نہیں لگتا اور وہ آپ کو اس سے روکنے لگتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے نہ کرو، اس طرح کی باتیں کریں گے کہ آپ خود ہی پیچھے ہٹنے لگیں. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے، تجھے اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے. اس پر غور کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ دیکھ لو کہ واقعی لاٹھی ہی ہے نا، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صرف پوچھا تو یہ ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے پوری تفصیل بتا دی. اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈرو نہیں. اللہ کا حکم ہے نا، پھینک دو، پھینک دیا. اٹھا لو، اب اٹھانا ہے، چاہے وہ سانپ بنی ہوئی سانپ اٹھاؤ. اللہ اکبر. ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہاتھوں میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو انسان کو محسوس ہوتی ہے، ہاتھ چمک اٹھے اور کچھ محسوس بھی نہ ہو. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یاد رکھیے، دین کی دعوت دینے کے لیے شرح صدر بڑا ضروری ہے، دل کی وسعت بڑی ضروری ہے، تاکہ میں لوگوں کی باتیں اور ان کی اذیتیں سہ سکوں. پھر ان کے پاس جا رہے تھے نا، کہا اتنا بڑا دل دے دے کہ جو بھی کہے مجھے کچھ اثر نہ ہو، اور میرا دل اس کی وجہ سے بے قرار نہ ہو، ورنہ تو آپ ایک بات سنتے اور آپ کو آگ لگ جاتی اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میرا سینہ تنگ نہ ہو، دل نہ گھٹے، کیونکہ جب سینے میں تنگی آ جاتی ہے تو انسان دنیا کو اللہ کی طرف بلانے کے قابل نہیں رہتا. تنگ دل کے لوگ، چھوٹے دل کے لوگ اللہ کے دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتے. وہ تو ایک دو باتوں پر ہی دل ہار کے بیٹھ جائیں گے، دل چھوٹا کر کے. ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ دل کی وسعت دے. تو آج کی یہ دعا پکی کر لیں کہ اللہ ہمیں دلوں کی وسعت دے تاکہ ہم تیرا کام کر سکیں، اور ہمارے لیے اس کام کو آسان بھی کر دے. مشکل کام ہے نا. اور پھر ہماری کمیونیکیشن بھی اچھی کر دے تاکہ ہماری بات دوسروں کو سمجھ آئے. بہت دفعہ ٹیم کے اندر آپس کا اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مس کمیونیکیشن. صحیح بات کرتے نہیں، دوسرے کو صحیح سمجھ نہیں آتی، وہ کچھ اور سمجھتا ہے اور وہ کچھ اور ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹیم ورک اسٹرانگ کمیونیکیشن سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ سکھا دے جو ہماری بات دوسرے کو زہر نہ لگے، دوسرا اس کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے. کیونکہ جب تک وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ کام ہی نہیں کرے گا، تو کام کیسے آگے بڑھے گا؟ چاہے وہ درس و تدریس ہو، تبلیغ ہو، یا کوئی مینجمنٹ کا کام ہو، سب میں یہ اسکل چاہیے اور اس کے لیے دعا چاہیے. اور فرمایا میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. یاد رکھیے، آپ جب کام کریں تو آپ کا کوئی مددگار بھی ہونا چاہیے. سولو فلائٹ مت لیں، مشکل راستہ ہے. اپنی ٹیم جنریٹ کریں، اپنے ساتھی اپنے ساتھ لگائیں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اچھا مددگار دے دے. ہارون جو میرا بھائی ہے، کیونکہ انہیں ان کے اندر یہ قابلیت نظر آتی تھی، تو یہ انتخاب صرف خونی رشتے کی بنا پر نہیں ہے، قابلیت کی بنا پر ہے. کیونکہ اگر کسی کے اندر قابلیت نہ اور وہ ہمارے ساتھ لگ جائے تو اور ہمارے لیے وبال جان ہوتا ہے. خود کو بھی سنبھالو اور اس کو بھی سنبھالو. تو ایسے مددگار مانگے کہ جو واقعی آپ کو اچھی سپورٹ دیں. اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی محبت تھی. تو مل کے ہم تیرا ذکر کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، کثرت سے تیرا ذکر کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پہ نگران رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، مل گیا تجھے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی دے دے. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دو. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے
کہ کسی کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے، اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کے کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. کبھی انسان کی زندگی میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. بندہ گھبرا اٹھتا ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ مہربانی کر رہا ہوتا ہے. میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. یاد رکھیے دین کا کام کرنے کے لیے بھی وہ سلیقہ اور وہ صلاحیت چاہیے، وہ گھڑائی چاہیے، اور ہم اس کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں بس فوراً ہی ہمیں وہ سب کچھ مل جائے جو لوگوں کو ایک لمبی مشقت کے بعد ملا. آپ دیکھیے انبیاء کو کب نبوت ملی؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال وہ کبھی بکریاں چراتے رہے اور کبھی اور مشقتوں سے گزرتے رہے، اور پھر وہ اپنے وقت پر آ گئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ کو نبوت ملی. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. سرکش، اس سے نرمی سے بات کرنا. سرکش کے ساتھ نرمی کرنا تو پھر اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرنی چاہیے اگر ان سے کوئی کام لینا ہو. فرعون کے ساتھ نرمی تو اپنے ساتھیوں سے تو پھر اور بھی محبت ہونی چاہیے. اس سے بڑا سرکش تو کوئی نہیں تھا جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا. پھر یاد رکھیے نرم بات صدقہ ہے، اس کے لیے جنت ہے جو گفتگو میں نرمی کرے. فرمایا اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. فرعون سے بھی توقع رکھو کہ شاید بات مان جائے، تو اس سے کم تو ہر ایک سے توقع رکھنی چاہیے، امید کے ساتھ جانا چاہیے. دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میری مدد ہے تمہارے ساتھ. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو، یعنی غلامی سے نجات دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہمیں وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. کہتے ہیں وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے، ہم اپنے بات سے نہیں کہہ رہے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی. پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا اور جو پہلے کی نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی کہ وہ جہنم میں یا جنت میں. کہا میرے رب جانتا ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. ہم سب کا یہی انجام ہے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکالے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا. کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں مت باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. وہ چپ کے باہم مشورے کرنے لگے، یعنی انہیں اپنی کمزوری کا پتا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جادو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں نا. یہ کتاب بھی ہے جادو حقیقت اور علاج، جو ان کو وہم ہو جاتا نا کہ پتہ نہیں جادو ہے کہ نہیں، تو ان کے لیے بہت مفید، اس میں دعائیں وغیرہ بھی ہیں، علاج بھی ہے.
آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ یہ ڈر کیسا تھا؟ طبعی انسانی فطرت میں ہے نا کہ کوئی بھی ایک دم جب خوفناک چیز کے سامنے آتی ہے تو ایک دم شاک ہو جاتا ہے، ایک دم ڈر جاتے ہیں، ورنہ انہیں اللہ کے وعدے پر پورا یقین تھا۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، پھینک جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ وہ کسی شان سے آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں، دھمکی دی، اور کھجور کے تنوں پہ تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی اب تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی زیادہ زیادہ تو ہماری دنیا کا نقصان کر دے گا، تو کیا ہوا، آخرت تو ہے نا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ یعنی انہیں فوراً احساس ہوا کہ جو ہم کر رہے تھے یہ جادوگری یہ ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے، واللہ خیر و ابقا، انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جو پاکیزگی اختیار، پاکیزہ زندگی، کھانے پینے میں، ازدواجی زندگی میں، ہر چیز کے اندر پاکیزگی پسند کرنا، حرام سے بچنا، مشکوک چیزوں سے بچنا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ یاد رکھیے ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور رہنمائی دے گا۔ تو مومن ہر نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اور ہٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ رحمت کرنا چاہے تو کوئی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو ایسے مقامات پر اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کے پہنچا اور پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو وہ قوم کے ساتھ آ رہے تو ان کو پیچھے چھوڑ کے جلدی آ گئے۔ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔
یعنی مومن نیک کاموں میں کس لیے جلدی کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کو خوش کر دے. اب دیکھیے جیسے آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا نا، ایک بچے کو کام کہتے ہیں تو وہ دوڑا آتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہتا ہے. تو آپ کس سے محبت کریں گے؟ کون سا اچھا لگے گا؟ وہ جو جلدی کرے گا. اور پھر جب آپ اس کو حق کریں گے، پیار کریں گے، تو دور بیٹھا نا وہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ آپ تو اسی کو بس چاہتی ہیں، پھر بھی آپ ہی غلط ہیں. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. یہاں اگرچہ مقصد اچھا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے آ گئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ اسی عجلت کی وجہ سے ان کی قوم کو پیچھے گمراہ کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. جا کر ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا. کیونکہ فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے تو اسکلڈ ورکر سے بتوں کو تراشنا اور سونے سے زیورات اور چیزیں بنانا ان کو آتا تھا، اور سامری اس میں بڑا ماہر تھا. تو اس نے لوگوں کے زیورات اکٹھے کر کے ان سے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، کیونکہ وہ فرعونی جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے، اور اس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا الہ. اور موسیٰ کے الہ، موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ یہ کیسے الہ بن گیا صرف اس کے منہ سے ایک عجیب و غریب آواز سن کے؟ یہ کوالٹی ہوتی ہے الہ کی. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب تو بس رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے علیہ السلام. بولے، ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے کی پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو، نہ میرے سر کے بال کھینچو. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے مت چھو، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، لا مساس، لا مساس. اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس الہ کو جس پر تو ریجھا ہوا ہے، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگو، تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں. ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے، چھایا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے. وہ کون سا ذکر؟ خاص ذکر، قرآن. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، سن لیجئے کان کھول کے، جو کوئی اس سے یعنی اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. اللہ اکبر. یہ ہماری زندگیاں قیامت کے دن کیا لگیں گی؟ ایک دن. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. یہ ہے قیامت کا دن.
اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس دن حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا کر اور علم عطا کر. یاد رکھیے ہمیشہ انسان کو علم اور فہم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے ساری زندگی. کبھی بھی اس سے سیر نہ ہو، یہ نہ سوچے بس اب کافی ہو گیا. نہیں، اللہ اور دے اور دے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی ہے کہ علم میں اضافہ مانگتے رہیے. اور آپ دیکھیے امت میں ایسے ایسے اسکالرز گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی. ابن تیمیہ کہتے ہیں بعض اوقات میں نے ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی اس کی تعلیم دے. یاد رکھیے انہوں نے اپنے علم پر کبھی غرور نہیں کیا تھا بلکہ عاجزی سے اللہ سے دعا کرتے. یہ قرآن سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. آپ اگر اپنے پرسنل لیول پر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں نا، ایک تو ہے کہ آپ کسی مجلس میں جا کے درس سنیں، دورہ قرآن سنیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، لیکن اس کے بعد خود پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. کیسے پڑھیں گے طریقہ بتاتی ہوں کیسے پڑھتے ہیں. ایک آیت لیں اور اس کو پڑھیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں کیا کہا گیا اس میں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو سمجھنے کے لیے مختلف جگہوں سے دیکھیں، علم والوں سے پوچھیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک سمجھ نہ آ جائے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا اس میں بینات من الہدا، ہدایت میں سے بھی روشن نشانیاں ہیں، یعنی اس میں سے بھی کئی روشنی کے ایسے نقطے ہیں، ایسی واضح باتیں ہیں کہ جو ہدایت کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہیں. اس کتاب کی طرف جب انسان آتا ہے تو اس میں سے نئی نئی باتیں اس کو پتہ چلتی. اس بات پر ایمان رکھے کہ ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا اس میں حل نہ ہو. دوسری چیز فہم قرآن کے لیے دعا اس بات کی بھی کہ اللہ یہ آیت مجھے سکھا دے، سمجھا دے، سجھا دے. ربی زدنی علما تو کہیں گے ہی، لیکن اس آیت کو سامنے رکھ کے یا اللہ اس بات کا مطلب مجھے سکھا دے، تو میرا سینہ کھول دے، تو مجھے سمجھ دے. اور پھر اس پر عمل کی دعا بھی. وہ کیسے؟ مثلا یہ جو ہے وقل ربی زدنی علما، اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ اس میں اپنے لیے آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ تو خیر ویسے ہی دعا ہے نا کہ اللہ مجھے اور علم عطا کر. اسی طرح ربی زدنی علما کے بعد وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. کیا دعا کریں گے اس کو پڑھ کے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں اپنے سے کیے ہوئے عہد نبھانے کی توفیق دے. اللہ آدم بھول گئے تھے، اگر ہم بھول جائیں ہمیں یاد کرا دے. ان میں عزم نہ تھا، اللہ تو ہمیں عزیمت اور عزم کی راہ دے دے. اس طرح دعائیں مانگتے ہیں قرآن پڑھ کے. ہر آیت سے دعا نکلتی. اور یاد رکھیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرے اللہ وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور اللہ مجھے وہ علم نہ دے جس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اللہ مجھے اس سے بھی بچا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ. اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. اور ایک اور دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں اس علم سے پناہ چاہتی ہوں جو مجھے کوئی فائدہ نہ دے. بیکار چیزیں مجھے نہیں سیکھنی، میرا وقت ضائع نہ ہو. زندگی تھوڑی سی ہے، علوم بے پناہ ہیں، کیا کیا سیکھیں گے؟ تو فائدہ مند کی حرص رکھیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر گئے
مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ کو پتا تھا ابلیس کیسا ہے، وہ کیا کیا کرے گا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو کسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ انسان کی ویکنس، ہمیشہ جیوں اور کوئی اونچی جگہ ملے، مجھے بادشاہت ملے۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، کون سا ذکر؟ یہ کتاب، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ لیکن فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی۔ لیکن اس کے برعکس جو اس کو بھلا دے اس کے لیے تنگی، معیشتاً ضنکا، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے تنگی، اس کے ماحول میں، اس کی ہر چیز میں سینے کی گھٹن، دل کی بے چینی، یعنی خواہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہو، مرضی کا کھاتا ہو، مرضی کی رہائش ہو، ہر چیز ہو زندگی کی اس کے پاس، ہر نعمت، لیکن دل کی گھٹن، تنگی اور ڈپریشن سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ اس کتاب کی طرف نہیں لوٹے گا۔ ہمیشہ پریشانی، حیرت، شک میں رہے گا، ہمیشہ متردد، ہر وقت دل میں کوئی خوف اور کھٹکا۔ اس کا حل کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے۔ اور یہ تو ہے دنیا میں، اور آخرت میں جو شخص کتاب سے منہ موڑے گا وہ اندھا اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اس کتاب کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کی، تو یہ اس کا جیسا عمل ویسا نتیجہ ہوگا، اور اسے بتا دیا جائے گا جیسے تو نے بھلایا آج تجھے بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یعنی آخرت کی نعمتوں پر توجہ دو، دنیا سے بے رغبت رہو، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ دنیا کی نعمتیں امتحان ہے ہمارا، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ اگر پیغمبر کو یہ حکم ہے تو ہمیں بھی یہی ہے کہ گھر والوں کو نماز کی طرف لائیں، کیونکہ نماز کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ نماز مومن و کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال بھی نمازی کے بارے میں ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنے والے کو اللہ کا فضل ملتا ہے، اور ہر طرح کی پریشانی میں نماز ہی کا سہارا لیں، اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کہ من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ سیدھی راہ چلنے والا کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔